یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الممتحنہ کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان فرمایا، اور ان آیات میں اب تیسری بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 باتیں بیان فرمائیں، ان میں سب سے پہلی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع کے حوالے سے کہ ان سے ایک قصور سرزد ہوا، اور وہاں سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو بڑے سے بڑا قصور بھی اللہ کے ہاں قابل معافی ہے، لیکن اگر نیت میں فرق ہو تو چھوٹی سی خرابی بھی وہ قابل گرفت ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع سے بہت بڑا قصور سرزد ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ راز تھا جو آپ تیاری کر رہے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ اہل مکہ نے ختم کر دیا تو پھر آپ نے موقع غنیمت جانا اور مکے کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس تیاری کے حوالے سے حضرت حاطب نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا کہ آپ تیاری کر رہے ہیں۔ تو جرم تو بہت بڑا تھا، لیکن نیت ٹھیک تھی، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز کرنے کے بجائے انہیں صفائی کا موقع دیا، انہیں بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا، ورنہ میں مومن ہوں، ایمان رکھتا ہوں اللہ اور آخرت پر، اللہ کے رسول پر، اور کفر کی طرف میرا کوئی میلان نہیں ہے۔ ان کا عذر قبول کر لیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ اور دوسرا پہلو جو بیان ہوا اس میں، وہ اس حوالے سے کہ جو خواتین ہجرت کر کے آ رہی تھیں مکہ سے مدینہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنی حد تک ان کی آزمائش کر لیا کرو، جانچ پڑتال کرو۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الممتحنہ ہے، یعنی وہ عورتیں جن کا امتحان لیا جائے، جانچ پڑتال کی جائے۔ تو جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو تم اپنے حد تک ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور جب تم اس نتیجے پر پہنچو کہ وہ واقعی مومن ہیں تو پھر ان کو واپس نہ کرنا، پھر انہیں اہل مکہ کے حوالے نہ کرنا۔ اب وہ اپنے شوہروں کے لیے حرام ہو گئیں اور ان کے شوہر ان کے لیے حرام ہو گئے، ان کا نکاح ختم ہو گیا، اور وہ اس معاشرے میں ایسے نہ پھرتی رہیں بے آسرا، ورنہ تو اور خرابیاں پھیلیں گی۔ اگر عورتیں بغیر نکاح کے معاشرے میں ایسے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی کہ تم میں سے جو چاہے ان سے نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا نکاح ختم کر دیا سابقہ شوہر سے، کیونکہ نکاح پر نکاح حرام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں تعلیمات ہیں ہماری اسلامی، لیکن جب وہ شوہر کافر ہیں اور عورت مسلمان ہو چکی تو وہ نکاح خود بخود ختم ہو گیا۔ اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، مہر مقرر کرو، مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا شرع محمدی مہر، کوئی شرع محمدی مہر نہیں، یہ ویسے ہی بس لوگوں نے بنا لیا۔ عورت کا حق ہے مہر اس کی حیثیت کے مطابق،
مرد اپنی حیثیت کے مطابق یا عورت کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے اور مہر ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر عورت معاف بھی کر دیتی ہے ابتدائی طور پر، اس کا کچھ حصہ کچھ مرد ادا کر دیتا ہے، باقی وہ، لیکن جب بھی وہ زندگی میں تقاضا کرے گی وہ قابل ادا ہے، یعنی معاف کرنے کے باوجود بھی وہ ادا کرنا ہوگا ہمیں، تو اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کے حوالے سے اللہ نے ہدایت دی کہ جو عورتیں آ رہی ہیں ہجرت کر کے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اور اگر تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ وہ مومن ہیں تو پھر ان کو واپس نہ لوٹانا، اور تم میں سے جو چاہے ان کے ساتھ پھر نکاح کر لے۔ نکاح کی وہ باقی شرائط اپنی جگہ موجود ہیں، یہ نہیں کہ جیسے کوئی آئی فوراً کوئی نکاح کر لے، نہیں، اس کا انتظار کریں گے، کوئی وہ امید سے نہ ہو، کوئی وہ اپنے کسی خاص ایام میں نہ ہو، جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے، اس یعنی یہ باقی شرائط بھی ہوں گی۔ اب تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے بیعت کے حوالے سے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، ان آیات کے چند ہفتے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوچ کیا اور بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر مردوں کو اکٹھا کیا، یعنی اہل مکہ جو تھے، اور ان سے بیعت لی۔ اب بیعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 6 امور بیان کیے ہیں یہاں، ان 6 باتوں کا اقرار کریں تو پھر بیعت ہوگی۔ لیکن عورتوں سے بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مامور کیا کہ آپ ان سے بیعت لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں سے کوہ صفا پر بیعت لی، اور اس کے علاوہ بھی بیعت کے لیے حاضر ہوتی تھیں عورتیں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی، آپ نے ہمیشہ عہد لیا ہے۔ یا اور مثالیں جو ملتی ہیں وہ یہ کہ کپڑا آپ نے پکڑا ہے، دوسرا سرا، ایک خاتون ہے تو 1 2 3 ہے تو 2 3 انہوں نے پکڑا ہے اور پھر عہد لیا، لیکن ہاتھ کبھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش بھی اگر ظاہر کی خواتین نے تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ نامحرم عورت کو یعنی چھونا یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مجبوری میں اور بات ہے، کسی طبیب کو دکھانا ہے، یہ چیز ہے، وہ تو اور چیز ہے یہ، لیکن عذر ہونا چاہیے، عذر حقیقی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مامور کیا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو کیا ہے؟ الا ان لا یشرکن باللہ، تو سب سے پہلا عہد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اہل مکہ کی تو گھٹی میں پڑا ہوا تھا شرک۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خانہ کعبہ میں بتوں کو سجائے ہوئے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے۔ تو سب سے پہلے عہد کی جو کڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ یہ 6 باتیں ہیں جو بیان کی اللہ تعالیٰ، ان امور پر وہ وعدہ کریں تو پھر ان کی بیعت قبول ہو۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ جب عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، الا ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی۔ یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ بدکاری ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ معاشرے کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق بافتہ ہوتا ہے، معاشرہ جس میں لوگ بدکاری کی طرف مائل ہوں، ادھر سوچتے ہوں، ان کی نیتیں اس طرف ہوں، جب تو وہ بدکاری نہیں کریں گے، یہ تیسری چیز۔ چوتھا یہ کہ ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ بھی تھا ایک عرب کی خرابی میں کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو ہلاک کر دیتے تھے، لڑکوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تو کسی طرح بھی، اور اب بھی دیکھ لیں، ابھی یہ واقعات ابھی پچھلے مہینے ہوا، ایک شخص نوجوان نے گاڑی میں اپنی بیوی کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے،
اور انسان عقل سے کام لے، سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اولاد کے قتل میں یہاں مفسرین نے اسقاط حمل کو بھی شامل کیا ہے، یعنی عورت امید کے ساتھ ہے، اس کو اس حمل سے محروم کرنا یا وہ خود اپنے آپ کو محروم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو رحم میں جو چیز پیدا کرنے کی اس نے آغاز کیا ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ البتہ کوئی طبی مجبوری ہو، دیکھیں عذر ہر جگہ ہے، عذر کے لیے کوئی ایسے طبی ہے کہ جان کا خطرہ ہے، کوئی ایسا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ مفلسی کے ڈر سے کہ کیسے ہم اس کی پرورش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، کوئی پتہ نہیں کل کوئی کیا کمائے گا کیا گمائے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے، کہاں کسی کو موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، کس سرزمین پر موت آئے گی۔ فی ارض عین تموت، وہ 3 چیزیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورت میں۔ تو یہ رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اب یہ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، یعنی یہ عورتوں کا خاص مرغوب موضوع ہوتا ہے، جہاں بیٹھتی ہیں دوسروں کی گلے کرنا، شکوے کرنا، بہتان لگانا، یہ کرنا۔ مرد بھی بعض اوقات اس میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مرد اس سے مبرہ ہے، تو کبھی ایسی چیز نہیں کرنی، بہتان کسی پر درنا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی بات ڈسکس کریں کہ جو اس میں پائی جاتی ہے، جو خرابی پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب نہ پایا جائے اور پھر آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں، یہ پھر تو بہتان ہو جائے گا، اس سے بھی بڑی۔ تو کسی میں اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے، تو اگر اس سے واقعی ہمدردی ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو اصلاح کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ اس کا چرچا کریں دوسروں کے آگے بیان، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی۔ اور پھر یہ کہ چھٹی چیز ولا یاسینک فی معروف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی معروف کام ہیں، امر معروف ہیں، ان میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ فبایہن، تو پھر ان سے بیعت لے لیا کرو، ان سے بیعت۔ تو یہ 6 باتیں گنوائی ہیں۔ پھر یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، دوسری یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گے، تیسرا یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گے، چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پانچواں یہ ہے کہ کوئی بہتان نہیں گھڑیں گے، اپنے جو ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، اور چھٹا یہ ہے کہ جتنے بھی امر معروف ہیں، معروف ان میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو فبایہن، تو پھر ان سے بیعت لے لیا کرو، پھر ان سے واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا بھی کیا کرو۔ یعنی انسان بہرحال انسان ہے، کوئی نہ کوئی خامی کوتاہی کمزوری نہ جانے ہم سے کتنی ہو جاتی ہیں، تو اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ استغفار میں بہت برکت ہے، کرتے رہنا چاہیے، کبھی ذوم میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بہت عبادت کرتا ہوں۔ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے گزرے ہوئے افراد کے لیے جو اللہ یہاں پہنچ چکے، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ جب تم ایسے کرو گے، کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے، تو اللہ بھی درگزر کرنے والا رحیم ہے، اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کی طرف مائل ہے، سزا دینے کی طرف مائل نہیں ہے۔ اللہ کا یہ اپنی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ سزا دینے پر مائل نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں کے قصور معاف کرنے کی طرف مائل ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم رکھا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ پہلی بات یاد دلائی جو اس سورت کے شروع میں، اے ایمان والو، لا تتولوا، تم دوست نہ بنانا۔ کنہیں دوست نہ بنانا؟ قومن غضب اللہ علیہم، اس قوم کو جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا ہے،
جو اللہ کے غضب میں گھرے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے غضب سے، ان کاموں کو کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ دوست بنانے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسانی تعلق نہ رکھنا۔ کتنے ملک ہیں جو اللہ کی دعوت کو انکار کرنے والے ہیں، ہمارے ان سے سفارتی تعلقات ہیں، ہم ان کے دوروں پر جاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ہم ان کے ہاں ملازمت بھی کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان کو وہ جگری دوست نہ بنانا، اپنے جو اہم راز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر مت کرنا، یہ ہے۔ تعلقات رکھنے سے منع نہیں کیا۔ دنیا میں تجارت ہر ملک سے ہو رہی ہے، ہماری جو ہے سے لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، لیکن جن معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ تو آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں، یعنی آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ آخرت بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے جزا سزا ہونی ہے۔ وہ تو آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں کہ قبر میں پہنچ گئے، اب انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے کہ اب ہم کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ کفار کو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے جب مرنے کے بعد جو ہے کہ اب ہمارا انجام کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہیں وہ آخرت سے اسی طرح سے مایوس ہیں جیسے قبروں میں پہنچے ہوئے کفار ہر خیر سے مایوس ہیں۔ تو قبر ظاہر ہے جہاں بھی انسان مرنے کے بعد سونپا جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے، چاہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، درندہ کھا جائے، چاہے جلا کے راکھ بن کے وہ راکھ جہاں جہاں بکھر کے پہنچ جائے، اللہ سب جگہ سے اکٹھا کر لے گا۔ اور یہ قبر، اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے، زمین میں 5-6 فٹ نیچے کس طرح سے خوف آتا ہے۔ تو اس خوف سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھو، بندگی میں رکھو، دنیا کے ساتھ خیرخواہی کے جذبات ہونے چاہیے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔